میرا نام سمیرہ ہے۔ یہ میری زندگی کی کہانی ہے۔ میں تپتی ریت پر بیٹھی تھی اور دور کہیں دیکھ رہی تھی، سوچ رہی تھی کہ آج میرے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ آج وہ دن تھا جب میری زندگی کا فیصلہ ہونے والا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت ہی زیادہ مشکل وقت دیکھا تھا، جبکہ میری عمر بہت کم تھی۔ میری عمر تو گڑیوں سے کھیلنے کی تھی، لیکن قسمت میرے ساتھ کھیل رہی تھی، کیونکہ ایک انسان نے مجھے اس مقام پر پہنچایا تھا۔ میں نے اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھا اور تھوڑی دیر کے بعد میری ماں وہاں پر آ گئی۔ اس نے کہا کہ آ جاؤ۔ میں نے کہا کہ امی، کیا آج کے بعد میری زندگی بدل جائے گی؟ میری ماں نے کہا کہ ہاں، زندگی تو بدل جائے گی۔ میں نے کہا کہ کیا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ تو میری ماں نے کہا کہ نہیں، کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، بلکہ شاید اور خراب ہو جائے گا۔ میں نے رونا شروع کر دیا۔ ماں نے کہا کہ عورت ہونا ہی ایک سزا ہے، اور جب عورت پیدا ہو جاتی ہے تبھی سے اس کے ساتھ مسئلے مسائل بنانے شروع کر دیے جاتے ہیں۔ کوئی اس کی پیدائش سے خوش نہیں ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس سے ایسی امیدیں لگائی جاتی ہیں جن پہ اگر وہ پوری نہ اترے تو اس کا جینا حرام کر دیتے ہیں۔ سارے جہان کی امیدیں اور معیار اس کے سامنے رکھ دیے جاتے ہیں۔ عزتوں کی کڑیاں اس کے کندھوں پہ رکھ دی جاتی ہیں، جس کی حفاظت بھی اس نے کرنی ہوتی ہے۔ نسل کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری بھی اس پر ہوتی ہے، ان کی تربیت کی بھی۔ اب میں کیا کچھ کہوں، تجھے ڈرانا نہیں چاہتی، پر تو بھی تو وقت سے پہلے بڑی ہو گئی ہے، کیا کر سکتی ہوں میں؟ میری ماں نے کہا کہ کچھ خراب ہو یا ٹھیک، تیری ماں ہمیشہ تیرے ساتھ کھڑی رہے گی۔ میں اپنی ماں کے گلے لگ گئی اور وہ مجھے وہاں سے لے گئی جہاں مجھے لے کر جا رہی تھی۔ وہاں جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن یہ آج سے 10 مہینے پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگ ایک بہت ہی گنجان آباد علاقے میں رہتے تھے۔ یہاں پر گنتی کے ہی گھر تھے، اور ایک ہی چھوٹی سی دکان میں ایک نرس بیٹھی تھی جو لوگوں کا علاج کرتی تھی، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ کپڑے جوتے لینے کے لیے بہت دور جانا پڑتا تھا، ریگستان کو پار کرنا پڑتا تھا۔ ہمارا علاقہ بہت ہی چھوٹا سا تھا۔ کچھ لوگوں کو تو اس علاقے کے بارے میں پتہ بھی نہیں تھا کہ یہاں پر انسان رہتے ہیں یا نہیں۔ ہمارا ایک ہی گھر تھا، وہ گھر اتنا بڑا نہیں تھا، لیکن اس میں پورے 15 لوگ رہتے تھے۔ میں، میرے ماں باپ، میرا ایک چھوٹا بھائی، میرے چاچو اور ایک میرے بابا کے کزن بھی رہتے تھے جو ان کے چاچو کے بیٹے تھے۔ ہم ان کو چاچو ہی کہتے تھے۔ میرے دادا دادی بھی زندہ تھے، اور میرے بابا کے چاچا بھی وہیں پر رہتے تھے۔ ہمارے خاندان میں لڑکی کی پیدائش کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ کہتے تھے کہ لڑکی کیوں پیدا ہوئی؟ جب میری ماں کی شادی ہوئی تو ان کی پہلی اولاد میں تھی۔ سب کا کہنا تھا کہ پہلا بیٹا پیدا ہونا چاہیے تھا، لیکن پہلے میں پیدا ہو گئی اور میرا بھائی بعد میں آیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری ماں کو ایک بیٹا دیا، نہیں تو ان کی کوئی عزت نہیں رہنی تھی۔ لیکن ابھی بھی میری وجہ سے ان کو باتیں سننے کو ملتی تھی، پر میری ماں سب سے زیادہ مجھے ہی محبت کرتی تھی۔ میں حیران تھی کہ وہ بھی تو انہی لوگوں میں پلی پڑی تھی۔ ان کی تربیت بھی تو ایسے ہی کی گئی تھی جو بیٹیوں سے نفرت کرتے تھے، لیکن میری ماں نے تو ہمیشہ مجھے پیار کیا، کیونکہ میری ماں نے مجھے پیدا جو کیا تھا، میرے لیے تکلیفیں اٹھائی تھی، باتیں سنی تھی۔ میرے بابا اچھے انسان تھے، لیکن ہم سے اتنا زیادہ پیار نہیں جتاتے تھے۔ پیار تو کرتے ہی ہوں گے، پر ان کو پیار جتانے کی عادت نہیں تھی۔ ایک دن میں نے ماں اور بابا کو باتیں کرتے ہوئے سنا۔ میری ماں نے کہا کہ کیوں بیٹیوں سے نفرت کرتے ہیں؟ تو میرے بابا نے کہا کہ بیٹیاں کبھی کبھی ایسی بدنامی لے کر آتی ہیں جو بیٹے کبھی نہیں لے کر آ سکتے، اس لیے بیٹیوں سے نفرت کی جاتی ہے، کیونکہ وہ آپ کو بدنام کر دیتی ہیں، بے وقوف ہوتی ہیں، سمجھدار نہیں ہوتی۔ ان کی ایک چھوٹی سی غلطی پورے خاندان کی عزت کو ختم کر کے رکھ دیتی ہیں۔ اس لیے امی نے کہا کہ اگر بیٹیوں سے نفرت کرتے ہیں تو پھر بہو کہاں سے لے کر آئیں گے؟ اگر بیٹیوں کو پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دیا جائے گا تو پھر بیٹیوں کی شادی کس سے کریں گے؟ میرے شوہر نے کہا کہ یہ بات بڑی گہری ہے اور بڑی سمجھنے والی ہے، لیکن بس جو ہو رہا ہے وہی ہوتا رہتا ہے۔ امی نے کہا کہ ہماری بیٹی پر بھی کوئی آنچ نہیں آئے گی، آپ وعدہ کریں۔ بابا نے کہا کہ پاگل ہو گئی ہے تو کیوں آئے گی اس پہ کوئی آنچ؟ میری اولاد ہے، وہ میرے خون سے بنی ہوئی اولاد، میں ہمیشہ اس کا خیال کروں گا۔ یہاں پر سب لوگ بیٹی کو برا سمجھتے ہیں تو کیا ہوا؟ میں تو برا نہیں سمجھتا۔ میری کوئی بہن نہیں ہے اور میری کوئی پھپھو بھی نہیں ہے،
اس خاندان میں 2 نسلوں کے بعد بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس لیے ان لوگوں کو اتنی محبت نہیں ہے، لیکن ہماری تو اپنی اولاد ہے، پاگل ہم کیوں نہ اس کا خیال کریں گے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے یقین تھا کہ میرے ماں اور میرے بابا جب تک میرے ساتھ ہیں سب کچھ ٹھیک ہی رہے گا۔ میں گھر میں سب کے کام کیا کرتی تھی، وہ لوگ مجھ سے پیار تو نہیں کرتے تھے لیکن مجھ سے کام ضرور کرواتے تھے، پر میرے چاچو جو میرے بابا کے کزن تھے، ان کا نام ظفر تھا، وہ اچھے تھے۔ وہ کبھی کبھی میرے لیے کوئی چیز لے آتے تھے، لیکن میری دادی ان کو بھی منع کرتی تھی اور کہتی تھی کہ گھر میں اور بچے بھی ہیں، ان کے لیے لایا کرو، اس کے لیے مت لایا کرو۔ جن پیسوں سے اس کے لیے چیز لانی ہے وہ پیسے ملا کر اپنے بیٹوں کے لیے اور اپنے بھتیجوں کے لیے کوئی اچھی چیز لے آیا کرو۔ وہ تو لڑکے ہیں، ان کو اچھا کھانے پینے کی ضرورت ہے، اس کا کیا ہے، اس نے تو گھر میں ہی رہنا ہوتا ہے۔ لیکن میری دادی کام تو مجھ سے سارے کرواتی تھی، لیکن پیار مجھے بالکل بھی نہیں کرتی تھی۔ ایک دن ہم نے کسی شادی پہ جانا تھا تو میری دادی نے کہا کہ اس کو نہیں لے کر جائیں گے ورنہ سب پوچھیں گے کہ یہ بیٹی ہے۔ آپ لوگوں کے خاندان میں 2 نسلوں کے بعد بیٹی پیدا ہو گئی، کتنی عجیب بات ہے۔ میری ماں نے کہا کہ اس کو اکیلا تو نہیں چھوڑ کے جا سکتے۔ مجھے دادی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اکیلا چھوڑ کر جائیں گے تو کیا ہو جائے گا، خود سے کھانے پینے والی ہے، کوئی بچی تو نہیں ہے چھوٹی جو اکیلی ڈر جائے گی۔ 2 گھنٹے کی بات ہے، 2 گھنٹے بعد ہم واپس آ جائیں گے۔ میری ماں مجھے چھوڑ کے نہیں جانا چاہتی تھی۔ میری ماں نے کہا کہ پھر آپ لوگ جائیے، میں بھی نہیں جاتی، میں اور میری بیٹی گھر پہ ہی رکیں گے۔ پر میری دادی نے کہا کہ تم اس گھر کی بہو، تم ساتھ نہیں آؤ گی تو لوگ اتنی باتیں کریں گے، تمہیں آنا ہوگا۔ میں نے اپنی امی سے کہا کہ آپ چلی جائیے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، 2-3 گھنٹے کی بات ہے، میں نے تو سو جانا ہے۔ میری ماں نے کہا کہ کمرے کو اندر سے کنڈی لگا کے سونا۔ میری دادی نے یہ بات سن لی۔ میری دادی نے کہا کہ کیوں، یہ کیا کسی پرائے کے گھر میں بیٹھی ہے جو تو اس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ میری ماں نے کہا کہ آپ نہیں سمجھتی، بیٹی ہے میری، آپ کسی بیٹی کی ماں نہیں ہیں، اس لیے آپ کو نہیں پتا۔ میری دادی نے کہا کہ اچھی بات ہے کہ میں کسی بیٹی کی ماں نہیں ہوں، اور تمہاری اگر بیٹی ہے تو تمہیں اس بات پر شرمندگی ہونی چاہیے، فخر نہیں ہونا چاہیے۔ میری ماں ان کے ساتھ بحث نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے خاموش ہو گئی، لیکن مجھے چھوڑ کے ان کو جانا ہی پڑا کیونکہ وہ اس خاندان کی بچوں میں سے بڑی بہو تھی، اور اگر وہ نہیں جاتی تو واقعی لوگ بہت باتیں کرتے۔ میرا دل تو بہت تھا شادی میں جانے کا، لیکن میری ماں مجھے کبھی بھی نہیں لے کر جاتی تھی، وہ لے جانا بھی چاہتی تو یہ لوگ مجھے جانے نہیں دیتے تھے۔ میں گھر میں ہی بیٹھ گئی۔ امی نے کہا تھا کہ اندر سے کنڈی لگا لینا، لیکن میں کنڈی لگانا بھول گئی اور مجھے نیند آ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں بستر پر پڑی ہوئی تھی۔ ابھی میں اٹھی تھی کہ 10 منٹ بعد میری ماں آ گئی۔ آتے ہی مجھ سے پوچھا کہ ٹھیک ہو، سب کچھ ٹھیک ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں، بس میں تو سو ہی گئی تھی، لیکن رات تک مجھے بخار ہو گیا تھا۔ میری ماں نے کہا کہ لگتا ہے میری بچی بیچاری اکیلی رہ کے ڈر گئی، اس لیے اس کو بخار ہو گیا۔ میرے بابا میرے لیے دوائی لے کر آئے تھے۔ دن اسی طرح گزرتے جا رہے تھے۔ میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی، کبھی میرے پیٹ میں درد ہوتا تو کبھی مجھے الٹی آتی۔ میری ماں مجھے اس نرس کے پاس لے جاتی جس نے چھوٹا سا کلینک بنایا ہوا تھا، وہ مجھے کوئی نہ کوئی دوائی دے دیتی۔ اس کے پاس کوئی مشین بھی نہیں تھی جس سے وہ میرے پیٹ کے اندر دیکھ سکتی کہ میرے پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے، بس اس کے پاس دوائی ہوتی تھی جو وہ سب کو دے دیتی تھی۔ بڑی ہی گھٹیا دوائی تھی، لیکن یہاں کے لوگوں کو آرام آ ہی جاتا تھا۔ میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی، مجھے الٹیاں بھی آ رہی تھی۔ میری ماں ایک دن مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا امی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کوئی بات نہیں، ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے ایسا کہا۔ میں نے کہا کہ کیسا نہیں ہو سکتا، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، کچھ نہیں لگتا، تو نے کوئی الٹی سیدھی چیز کھا لی ہے جس کے جراثیم تیرے پیٹ کے اندر بیٹھ گئے ہیں، تو ٹھیک نہیں ہو پا رہی ہے۔ میری ماں ویسے بہت ہمت والی عورت تھی، اس نے ساری زندگی ہمت سے کام لیا تھا۔ میرے دادا اور دادی کے 60 سوٹ تھے، لیکن میری ماں نے آج تک ان کے سامنے ایک لفظ نہیں بولا تھا۔ میری دادی نے کبھی ان سے محبت نہیں کی، میرے دادا نے بھی نہیں، کیونکہ ان کی پہلی بیٹی ہوئی تھی اس لیے، لیکن میری ماں صبر شکر سے سب کچھ کرتی رہی۔ دن اسی طرح گزرتے جا رہے تھے۔
میرا پیٹ اچانک سے بڑھنے لگا۔ میری ماں نے کہا کہ لگتا ہے اس کے پیٹ میں پانی بھر گیا ہے یا اس کے پیٹ میں پیپ بھر گئی ہے، انفیکشن ہو گیا، تبھی اس کا پیٹ اتنا موٹا ہوتا جا رہا ہے۔ میرے بابا بھی پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ پھر تجھے شہر لے جانا پڑے گا، لیکن ابھی تو شہر لے کے جانے کے پیسے نہیں ہیں، 1 مہینہ صبر کرو، اگلے مہینے لے جاؤں گا۔ میری ماں نے کہا کہ 1 مہینے تک بیچاری درد برداشت کرے گی؟ بابا نے کہا کہ درد کی گولی دے دیا کرو اور کچھ نہیں کر سکتے۔ اگلے مہینے بابا کے پیسے آئے تو وہ مجھے اور میری ماں کو لے کر شہر گئے ڈاکٹر کو چیک کروانے کے لیے۔ ڈاکٹر نے جب مجھے چیک کیا تو وہ حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ آپ کی بیٹی تو ماں بننے والی ہے۔ یہ سن کر میں بھی حیران رہ گئی اور میرے ماں باپ بھی۔ ہم نے کہا کہ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اس کی عمر تو بہت کم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، یہ دیکھیے ہم نے مشین سے دیکھا ہے، آپ کی بیٹی ماں بننے والی ہے، بلکہ 2 جڑواں بچوں کی ماں بننے والی ہے، اور اب تو کافی وقت بھی گزر گیا ہے، کیونکہ میری طبیعت خراب ہوئی کو 4 مہینے گزر گئے تھے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اس کو بچے پیدا کرنے ہی پڑیں گے۔ میرے ماں باپ کے لیے اور خود میرے لیے بھی یہ خبر بہت بڑی اور عجیب تھی۔ میرے بابا نے وہیں پر میری ماں سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ دیکھیے آپ کو اپنی بیٹی پہ نظر رکھنی چاہیے تھی اور اپنے گھر کے حالات بھی، اب ایک دوسرے سے جھگڑنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر آپ لوگ کچھ اور سوچ رہے ہیں تو دماغ سے نکال دیں، نہیں تو اس طرح آپ کی بیٹی کی جان کو خطرہ ہوگا۔ آپ کی بیٹی کو خون کی بہت کمی ہے اور اس کی عمر بھی بہت کم ہے۔ میرے بابا سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ میری ماں نے رونا شروع کر دیا۔ میرے بابا نے میری ماں کو کہا کہ تو کیسی عورت ہے، تجھے پتہ نہیں چلا کہ تیری بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میری ماں نے کہا کہ مجھے کیسے پتہ چلتا، میرا دماغ اس طرف گیا ہی نہیں، یہ تو اتنی چھوٹی بچی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آج کل عمر سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے چھوٹی بچیاں بھی ماں بن سکتی ہیں، آپ لوگوں کو دھیان رکھنا چاہیے تھا۔ میں گھر آئی تو میرے بابا اور ماں نے مجھے بری طرح ڈانٹا اور مجھ سے پوچھا۔ وہ مجھ سے عجیب و غریب سوال کر رہے تھے جن کی مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مجھے پتہ بھی نہیں چل رہا تھا۔ یہ بات گھر والوں کو پتہ چل گئی، گھر میں بڑا فساد بنا۔ میرے بابا نے یوں تو مجھ پہ بھی ہاتھ اٹھایا تھا، لیکن جب میرے دادا مجھے مارنے کے لیے آگے بڑھے تو میرے بابا نے ان کا ہاتھ روک لیا۔ انہوں نے کہا کہ بچی ہے وہ، اسے خود نہیں پتہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، آپ میری بیٹی پہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ میرے دادا نے کہا کہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، اس کو تو اس گھر سے نکال دینا چاہیے، یہ تو ہم سب کے لیے بدنامی کا باعث بنے گی۔ لیکن میرے بابا نے کسی کو بھی مجھے کوئی نقصان نہ پہنچانے دیا، پر میری اور میری ماں کی حالت اس گھر میں اور بھی بری ہو گئی۔ میری ماں کو دن رات باتیں سنائی جاتی، میری ماں روتی رہتی، مجھ سے بھی پوچھتی کہ میں نے کیا کیا ہے۔ میں نے ان کو سب کچھ بتایا، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ میری ماں نے غصے میں مجھ پہ ہاتھ بھی اٹھایا، کیونکہ ان کو اتنی باتیں سنا دی جاتی تھی کہ وہ پریشان ہو جاتی تھی، لیکن بعد میں میری مدد بھی کرتی تھی۔ مجھے درد ہوتا تھا تو مجھے دوائی دیتی تھی، میری مالش کرتی تھی، میرا سر دباتی تھی۔ میرے بابا کہتے تھے کہ ابھی تو یہ بات گاؤں والوں کو پتہ چلے گی تو نہ جانے کیا ہوگا، کیا کر لیں گے ہم۔ کچھ مہینے اور گزر گئے، ہم دوبارہ ڈاکٹر کے پاس گئے۔ میرے بابا نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ ایک ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی طرح سے پتہ چل جائے کہ ان بچوں کا باپ کون ہے؟ تو ڈاکٹر نے ان کو کہا کہ بالکل ایسا ہو سکتا ہے، آپ کو اپنے آس پاس کے لوگوں کا ایک ٹیسٹ کروانا ہوگا جس کے ساتھ یہ پتہ چل جائے گا کہ اس کا باپ کون ہے، لیکن یہ تبھی پتہ چلے گا جب بچے اس دنیا میں آ جائیں گے۔ میرے بابا نے کہا ہم وہ ٹیسٹ ضرور کروائیں گے، ہم غریب لوگ ہیں لیکن اتنے بھی بیوقوف نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے گھر میں کس نے نقب لگایا، کس نے ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا، ہم اس کو جان سے مار ڈالیں گے۔ بس اب انتظار تھا کہ کب وہ دن آئے گا، لیکن اس دن کے بعد بھی تو میری زندگی میں کچھ اچھا ہونے والا نہیں تھا۔ میں تو ابھی خود بچی تھی اور 2 بچوں کی ماں بننے والی تھی۔ میری ماں بھی پورا دن اداس رہتی، پریشان رہتی، رو رو کر اس نے اپنا حال برا کر لیا۔ بابا سمجھاتے تھے کہ اب جو ہے جیسا ہے یہی ہماری زندگی، اپنی اولاد کو موت کے منہ میں تو نہیں پھینک سکتے، اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے ہمیں برداشت کرنا ہوگا۔ جب میرے بابا کو اپنے ہی خاندان والوں نے زیادہ باتیں سنانا شروع کر دی
تو میرے بابا نے کہا کہ میں نے پتہ لگانے کا طریقہ نکال لیا ہے کہ اس بچی کے ساتھ یہ ظلم کس نے کیا ہے، اور جب پتہ چل جائے گا تو میں اس انسان کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، لیکن اس کے آس پاس کے سارے لوگوں کا ایک ٹیسٹ کرنا ہوگا۔ یہ بات ہے یہاں کے لوگوں کے لیے ایسی ہی تھی کہ جیسے کسی اور دنیا کی باتیں تھیں۔ میرے بابا تھوڑے پڑھے لکھے تھے، اس لیے ان کو ان باتوں کا پتہ تھا، بلکہ ڈاکٹر نہیں بتایا، زیادہ ان کو بھی نہیں پتہ تھا۔ اور ڈاکٹر کہہ رہی تھی کہ بہت سے لوگ اس بارے میں ابھی بھی یقین نہیں کرتے، لیکن یہ ایک طریقہ ہوتا ہے جسے پتہ چل جاتا ہے۔ جب یہ بات گھر میں ہوئی تو میرے دادا دادی اور چاچو وغیرہ نے مزید واویلا ڈال دیا۔ انہوں نے کہا کہ گھر کے لوگوں پہ شک کرتے ہو، تو نے ہمیں ایسا سمجھ رکھا ہے، تیری اپنی بیٹی ٹھیک نہیں ہے اور تو ہم پہ الزام لگاتا ہے۔ میرے بابا کو ذلت مل رہی تھی، بہت زیادہ پریشان تھے، دل کرتا تھا کہ جان لے لوں اپنی، تاکہ ماں اور بابا کی پریشانی تو ختم ہو جائے۔ ایک دن ایسے ہی کرنے بھی لگی تھی جب میری ماں نے مجھے بچا لیا اور مجھے گلے سے لگا کے رونے لگی۔ اس نے کہا کہ ایسا کبھی بھی نہ کرنا، تم ہماری اولاد ہو، ہم نے تمہیں اتنی مشکل سے پالا ہے اور تم اس طرح کرنے لگی تھی اپنے ساتھ، تمہیں کچھ ہو جاتا تو کیا ہم زندہ رہتے؟ لیکن میں کیا کرتی؟ میں اپنے ماں باپ کی پریشانی نہیں دیکھ سکتی تھی، ان کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وقت گزرتا چلا جا رہا تھا اور پھر وہ دن بھی آ گیا جس دن شاید میری اولاد اس دنیا میں آنے والی تھی، کیونکہ صبح سے ہی میری طبیعت بہت خراب تھی، لیکن میں گھر سے بہت دور ریت کے ایک ٹیلے پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ میری ماں مجھے ڈھونڈتی ہوئی میرے پاس آئی، میں وہاں بیٹھی اپنے لیے دعا کر رہی تھی، اللہ سے کہہ رہی تھی کہ میرے نصیب میں اور کوئی دکھ نہ لکھنا، میرے ماں باپ کو میری وجہ سے کوئی مشکل کوئی پریشانی نہ ہو۔ میری ماں نے مجھے ڈھونڈ لیا اور اس نے کہا کہ آ جاؤ میرے ساتھ۔ میں نے کہا کہ امی آج کے دن کے بعد میری زندگی میں سب کچھ بدل جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ میں نے کہا کہ جو بدلے گا وہ اچھا ہوگا، تو میری ماں نے کہا کہ نہیں، اچھا نہیں ہوگا، شاید اس سے بھی برا ہوگا، لیکن برداشت کرنا ہوگا۔ میں نے کہا کہ پھر میرے زندہ رہنے کا کیا فائدہ؟ اللہ کر کے میں مر جاؤں۔ میری ماں نے کہا کہ ایسا بالکل نہیں کہنا چاہیے، جو بھی مسئلہ ہو، جو بھی پریشانی ہو، میں تیرے ساتھ رہوں گی، ہمیشہ تیرا ساتھ دوں گی۔ ابھی تک بھی تو تیرا ساتھ دیا ہے، تو کیا آگے نہیں دوں گی؟ مجھے میری ماں کے ہونے سے بڑی تسلی تھی۔ میرے بابا بھی سب کچھ کر رہے تھے، لیکن یہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ سارے گاؤں والوں کو پتہ چل چکا تھا اور میرے اپنے ہی خاندان والے ہم پر تھوک رہے تھے کہ ایک تو ان کی بیٹی نے کہیں منہ کالا کیا ہے اور اب یہ اس کا ساتھ بھی دے رہے ہیں۔ اللہ نے میرا معاملہ آسان کر دیا، مجھے زیادہ تکلیف نہیں ہوئی اور میری گود میں 2 بیٹے آ گئے، اتنے پیارے بچے، اتنے خوبصورت بچے، کسی نے آج تک نہیں دیکھے تھے، لیکن ان کے نصیب خوبصورت نہیں تھے۔ ان کے ساتھ کیا ہونے والا تھا ان کو تو ان کے باپ کا بھی پتہ نہیں تھا۔ میرے بابا اگلے دن ہی ڈاکٹر کے پاس گئے اور کہا کہ ہم نے ٹیسٹ کروانا ہے۔ ان لوگوں نے 2 بندوں کو بابا کے ساتھ کیا اور کہا کہ یہ آپ کے گھر سے سیمپل لے کر آئیں گے۔ گھر والوں نے کہا کہ ہم سیمپل نہیں دیں گے، تو بابا نے کہا کہ کیوں، تم لوگوں کے دل میں چور ہے کیا؟ میرے دادا نے کہا کہ اس کی یہ غلط فہمی بھی حل کروا دو۔ سب کو کہا کہ سیمپل دو، لیکن سب کی شکل عجیب سی بنی ہوئی تھی۔ پھر بھی انہوں نے اپنے خون کا سیمپل دے دیا۔ بچوں کے خون کا بھی سیمپل لے لیا اور رپورٹ ہسپتال پہنچا دی گئی۔ ہسپتال والوں نے کہا کہ 2 دن کے بعد آ کے آپ رپورٹ لے جائیے گا۔ یہ 2 دن ہمارے لیے بڑے مشکل تھے، گزر نہیں رہے تھے۔ گھر میں بھی عجیب سا ماحول بنا ہوا تھا۔ میرے دادا نے کہا کہ اگر تو کوئی گناہ گار نکلا تو اس کو سزا میں خود دوں گا، لیکن اگر اس گھر سے کوئی گناہ گار نہ نکلا اور تیری بیٹی نے کوئی چکر چلایا ہوا تو تیری بیٹی کو اور تجھے اس گھر سے ہمیشہ کے لیے جانا ہوگا۔ تم لوگوں کو کوئی حصہ بھی نہیں ملے گا اور تم لوگ ہمارے لیے جیتے جی مر جاؤ گے۔ ہم تم لوگوں کی شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کریں گے۔ میرے بابا نے کہا کہ جو بھی نتیجہ نکلے گا، جو کچھ بھی ہوگا، میں بھگتنے کو تیار ہوں۔ میری ماں رات کو میرے بابا سے بات کر رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ اگر ہم لوگ ہی غلط ہوئے تو میرے بابا نے کہا کہ کیوں، ہم لوگ غلط ہوں گے؟ ہم لوگ غلط کیسے ہو سکتے ہیں؟ میری ماں نے کہا کہ اگر ہوئے تو کیا کریں گے؟ یہ لوگ تو ہمیں یہاں سے نکال دیں گے،
ہم کہاں جائیں گے؟ بابا نے کہا کہ کہیں بھی چلے جائیں گے، میں مزدوری کر لوں گا، تم لوگوں کے گھروں میں کام کر لینا، بھیک مانگ لیں گے، لیکن اپنے بچوں پر اور اپنے بچوں کی اولاد پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ میرے بابا مجھ سے کبھی بھی اتنا پیار نہیں کرتے تھے، پیار نہیں جتاتے تھے، ہمیشہ اپنے ہی کاموں میں مصروف رہتے تھے، لیکن وہ ہم سے اتنا پیار کرتے تھے، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرے لیے وہ اپنے خاندان والوں سے جھگڑ رہے تھے اور ان سے دور جانے کو بھی تیار تھے۔ میری ماں نے رونا شروع کر دیا۔ میرے باپ نے کہا کہ رو نہیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بچے بہت چھوٹے تھے لیکن مجھے تنگ نہیں کرتے تھے، شاید ان کو پتا تھا کہ ان کی ماں اتنا زیادہ برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے چپ چاپ پڑے رہتے تھے، پر ان کا خرچہ کون سنبھالتا؟ کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ 2 دن بڑی مشکل سے گزرے، رپورٹ سامنے آ گئی، ڈاکٹر نے میرے باپ کو بلایا اور وہیں پر ان کو رپورٹ سمجھا بھی دی۔ جب بابا واپس آئے تو غصے سے لال ہوئے پڑے تھے۔ ان کے پاس ایک ہی موقع تھا، گھر میں سب لوگ موجود تھے۔ میرے دادا نے کہا کہ بتاؤ کیا ہے کیا نہیں۔ میرے دادا نے کہا کہ اگر کوئی گناہ گار گھر سے ہوا تو میں خود اسے سزا دوں گا۔ میرے باپ نے کہا کہ اٹھو، سزا دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ جس نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا وہ میرے باپ کا کزن تھا، جس کو میں چاچو بولا کرتی تھی، اور یہ اسی دن کی بات تھی جب میری ماں مجھے گھر پہ چھوڑ کے چلی گئی تھی اور میں گھر پہ اکیلی تھی اور یہ سب لوگ شادی میں چلے گئے تھے۔ میرے بابا نے اسے گریبان سے پکڑ لیا اور اسے مارنا شروع کر دیا۔ میرے دادا نے چھڑوایا اور کہا میں اس کو سزا دوں گا۔ میرے دادا نے نہ صرف اس کو بلکہ اس کے باپ کو یعنی میرے بابا کے چاچو کو اور ان کی فیملی کو بھی گھر سے نکال دیا اور کہا کہ آپ لوگوں کا اب ہمارے ساتھ کوئی واسطہ نہیں اور آپ لوگوں کو کوئی حصہ بھی نہیں ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کیس کریں گے، تو میرے دادا نے کہا کہ کر لو، کہ تب جب تک کیس ختم ہوگا تب تک تم بھی اس دنیا میں نہیں رہو گے اور میں بھی مر چکا ہوں گا۔ میرے دادا نے ہم سے معافی مانگی، میری ماں سے بھی، میرے بابا سے بھی۔ انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، مجھے بھی گلے سے لگایا اور ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اب ان کو محسوس ہوا کہ ہم لوگ کتنی بڑی تکلیف سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں ابھی زندہ ہوں، جب تک میں ہوں تب تک کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ انہوں نے کاروبار کا انچارج میرے بابا کو بنا دیا اور اب میرے بابا ہی سارے گھر کو سنبھالتے تھے، ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی تھی۔ بچوں کو بھی سب لوگ مل کے سنبھالتے تھے، میری ماں کو بھی سب لوگ عزت دینے لگے۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگ واقعی بہت اچھے ہو، اپنی اولاد کے لیے تم لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا، یہ اچھے ماں باپ ہونے کی نشانی ہے، اور اچھے ماں باپ ہونا کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے ہم لوگ بھی ہمیشہ تم لوگوں کا ساتھ دیں گے۔ میرے دونوں بچوں کے نام رکھ دیے کہ ایک کا نام شمس رکھا گیا تھا اور ایک کا نام کلب، دونوں ہی بہت خوبصورت اور اچھے بچے تھے۔ میرے دادا کہتے تھے کہ یہ لوگ اپنا نصیب لے کر آئے ہیں، کیونکہ جب یہ پیدا ہوئے اس کے بعد سے کاروبار بھی بڑھتا گیا۔ ہم لوگوں نے یہ علاقہ چھوڑ دیا اور شہر میں جا کے گھر بنا لیا۔ اب ہم لوگ شہر میں رہتے ہیں، میرے بچے بڑے ہو گئے ہیں، 4-5 سال کے ہو گئے ہیں۔ ہم لوگوں کو یہی کہتے ہیں کہ یہ میرے بیٹے نہیں بلکہ میرے بھائی ہیں۔ میری ماں کہتی ہے کہ کل کو تیری شادی کر لیں گے تو ان کو ساتھ نہیں لے کر جائے گی، لیکن یہ ہمیشہ خوش رہیں گے کیونکہ ہم ان کا خیال رکھیں گے۔ میں کہتی ہوں کہ نہیں، میں اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جاؤں گی، کیونکہ اب میں ماں بن گئی ہوں تو میرے اندر ماں والا عنصر آ گیا۔ اپنی اولاد سے دور نہیں رہنا چاہتی ہوں، لیکن ابھی تو میری شادی کے کوئی امکانات نہیں ہیں۔ میرے دادا کہتے ہیں کہ ایسا کوئی رشتہ ملے گا جن کو ہم سب کچھ بتا دیں گے، اگر ان کو پھر بھی قبول ہوئی تو ہم رشتہ کریں گے، کیونکہ اگر بعد میں پتہ چلا تو بہت مسئلے بنیں گے۔ میرے بابا کہتے ہیں کہ ایسا کون ہوگا؟ تو میرے دادا کہتے ہیں کہ دنیا میں اچھے لوگ ہوتے ہیں، تم لوگ بھی تو ہو، کوئی نہ کوئی مل جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی ہم ہماری بیٹی کی شادی کروا دیں گے، اور اگر اس نے قبول کیا تو وہ بچوں کو اپنے ساتھ ہی لے جائے گی۔ میں خوش ہوں، جب تک میں جوان ہوگی میرے بچے بھی جوان ہو جائیں گے، میرا سہارا بنیں گے، میرا بازو بنیں گے، میرے 2 شیر جیسے بیٹے ہوں گے جو ہمیشہ میرا ساتھ دیں گے۔ جن لوگوں نے میرے ساتھ یہ بری حرکت کی
ان کو گھر اور کاروبار سے نکال دیا گیا۔ سنا ہے کہ اب وہ ایک کچے سے گھر میں رہتے ہیں۔ ان کے گھر میں 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ہوتی۔ دنیا کی ہر مصیبت، ہر بیماری انہی کے گھر میں پڑی رہی ہے۔ وہ ہم سے معافی مانگنے آئے تھے۔ میرے دادا نے کہا کہ زمین پہ ناک بھی رگڑو گے تو معاف نہیں کروں گا، چلے جاؤ یہاں سے، تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ لوگ بڑے برے حالاتوں میں، شاید یہی اللہ کا انصاف ہے جو ان کے ساتھ ہوا۔ انہوں نے خود اپنے لیے کمایا اور ہمارے صبر کا پھل ہمیں ملا کہ ہماری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا اور ہمارے حالات پہلے سے زیادہ اچھے ہو گئے۔ اللہ پاک سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔